ایک بدو آتا، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں، آپ نے کہا ہیں، لیکن ان کے سب زمرد کے پر ہیں، وہ تمہیں لے کے ہوا میں اڑیں گے۔ دوسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں، آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں، وہ بھی تمہیں ہوا میں لے کے اڑیں گے، زمین پہ چلاؤ گے تو چلیں گے ورنہ ہوا میں اڑیں گے۔ تیسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے، چونکہ ان کا جیسے ہمارے ہاں آم پسندیدہ ہے وہاں کھجور پسندیدہ ہے، آپ نے کہا ہاں ہے، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم کہتے ہو 130 فٹ کا قد ہوگا جنت میں، تو ہم تو اس 5.25 فٹ پہ بھی راضی ہیں، تو اتنے لمبے قد کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ، تو چلا گیا 5.25 فٹ تین، تو اس نے بوجھ پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آونا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے، وہ پیسوں دیں دی رہا میرا ظفر کتھے گیا، میرا ظفر کتھے گیا، پتہ لگا 100 جوڑے دیئے بچ بیٹھو یا چپ کر کے کھپی جانا بیگم میں نو کٹتا سا، میں نو کٹتا سا۔ میں کہا بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا، 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے، اور اما ہوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا، اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ہی واپس کرو، یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوں دی، وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا، زمیندار گھر گیا، وہ بھی سو گیا، پچھو گھوڑے نے چور لے گئے، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا، وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسہ باندھ کے مالش شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھلوتا ہے، وہ پھٹے منہ تیرے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے، کہ سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گیا دے آیا کھلوتا۔ یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے، تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے، آگے اور بھی نیچے کٹ جائے گا، اور پھر میرا اللہ یوں واپس کرے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، آپ کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی، تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا، پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی، عورتیں بھی زیور پہنیں گی اور مرد بھی زیور پہنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں، اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ موڑ ڈھینتے آتے موقع جان دیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، ایسے 130 فٹ آپ شعر جیسے گرتی ہے، اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامعہ خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساز سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو پھو کر دے وے۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ با یا دال خا، بیدخ، نہر نہیں دریا، نہر کو ہم ادھر نہر بنا دیتے ہیں، جنت کے دریا ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں، اردو میں نہر چھوٹے سطح کے پانی کو کہتے ہیں، دو کناروں کے درمیان، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں، پانی کے دریا ہیں، شراب کے دریا ہیں،
یہاں شراب چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، زنا چھوڑا، اللہ کو راضی کیا، اللہ جنت میں میں نوشی کے 3 درجے بتاتا ہے کہ پینے پلانے کی محفل ہے۔ پہلی محفل ہے نیچے والے جنتیوں کی، ان کو بھی نوکر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، خادم بھی ملیں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے تعبیر میں فرق ہے۔ تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں، خود ڈالا اور پھر اٹھایا اور پیا، اس سے اوپر درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو ڈال کے دیا جا رہا ہے۔ دینے والے فرشتے بھی ہیں، دینے والے غلام بھی ہیں، دینے والی جنت کی حوریں بھی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِي ہے، تم بتائیں ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا ہوگا؟ وہ جن ہاتھوں میں گلاس ہوگا، وہ جو وہ ہاتھ تمہاری طرف جو بڑھے گا اور تمہیں گلے لگائے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے؟ وہ جو ہاتھ تمہیں جام پیش کرے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو ابن عباس نے اس پر اضافہ کر کے کہا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک وی آئی پی درجہ ہے، بہت عالی شان درجہ ہے، جس میں اکثر غریب ہوں گے، اور یہ میرے دین کے رکھوالے، اللہ ان کو وی آئی پی بنائے گا، یہاں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، لیکن محشر کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو یہ امت بھی شریک ہے، بنو اسرائیل بھی شریک ہیں، اور پچھلی امتیں بھی شریک ہیں، ہر امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد صرف اس امت کے پاس ہیں۔ پہلی امتوں کو با جماعت نماز نہیں ملی، اس امت کو با جماعت نماز ملی ہے۔ تو امام مسجد جن کو یہاں روزانہ تاجروں سے گالیاں سننی پڑتی ہیں، روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، وہ میرے رب کے مصلی کو آباد کرتے ہیں، مسجد اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تاجروں سے گالیاں بھی سنتے ہیں، بے عزت بھی ہوتے ہیں، اور مسجد کی رونق بھی وہی ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اور پھر اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کدھر ہیں؟ جن کا کام ٹوٹیاں بھی صاف کرنا ہے، نالیاں بھی صاف کرنا ہے، ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے، اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی اور رکھ لیں۔ این المؤذنون، اذان والے، یہ بھی اسی امت کے پاس ہیں۔ اذان اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں۔ باجماعت نماز اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں، پہلوں کو نہیں۔ وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت کو قرآن کا حفظ ملا، 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو جاتا ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، فیصل آباد، آج کل وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں قرآن یاد، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی تو یہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور ان کی امامت ہوتی ہے۔ دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا۔ آج وی آئی پی بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو۔
मिजाजुहु मिन तस्नीम, जन्नत में चश्मे हैं, रहीक, सलसबील, काफूर, मईन, ये जन्नत के चश्मे हैं। एक चश्मा है उसका नाम है तस्नीम, एक चश्मा है उसका नाम है तस्नीम। जन्नत के चश्मे हों या दूध शहद शराब की नहरें हों, यूं उंगली डालो और आसमान पे बैठ के नीचे कर दो, इस उंगली पर पानी की तरी बाकी है, वो मईन हो, सलसबील हो, वो रहीक हो, वो काफूर हो, वो शहद हो, वो दूध हो, वो पानी और शराब हो, आसमान दुनिया पे बैठ के उंगली को नीचे करे, पूरी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। इससे आलीशान ये जो जितने दरिया हैं और चश्मे हैं, ये जमीन पर बहते हैं, खुदे हुए नहीं, पानी के ऊपर चलता है। इधर भी किनारा कोई नहीं, इधर भी किनारा कोई नहीं है, बगैर किनारे के चलते हैं। इतने बड़े बड़े दरिया हैं कि उसमें जो जन्नती की कश्ती चलेगी वो इस दुनिया से बड़ी होगी, 24,000 किलोमीटर से बड़ी। लगता है लाउड स्पीकर में जोश आ गया, होरां दा साउंड। तो इनमें चलने वाली कश्तियां वो जमीन से लंबी चौड़ी होंगी, 24,000 किलोमीटर की जमीन है, इससे बड़ी कश्तियां होंगी। उन कश्तियों में सफर करेंगे, वह इनके लिए अलग जन्नत की बीवियां होंगी। उन कश्तियों को जन्नत की मछलियां और दरियाओं की मछलियां घेरे में ले लेंगी। यहाँ कुंडी डालो, बैठे रहो, फिर पकड़ो, फिर लाओ, फिर पकाओ, वो मछलियां मुंह बाहर निकालेंगे। या वली अर्रहमान अस्सलाम अलैकुम, सलाम करेंगे, वो जवाब देगा, फिर कहेगा, वो कहेगी अतुहिब्बु अन ताकुलनी, आप मुझे खाना पसंद करेंगे? कहेगा क्यों नहीं। तो वो कहेगी कबाब पेश करूं कि सालन पेश करूं? वो कहेगा पहले उठते था, फिर मैं गल करा। तो एक छलांग लगा के कश्ती के ऊपर आ जाएगी। फिर कहेगी आप फरमाइए क्या खाएंगे? कहेगा कबाब खिला। तो अपने मोंडे को यूं करेगी, तो उसमें से कबाब निकल के सामने, उसी के गोश्त के। कहेगा सालन खिला, तो यूं करेगी, तो दूसरे मोंडे से यूं निकल के सालन के डोंगे। परिंदे घेरे में लेने के, परिंदे, या वली अल्लाह अब मुझे खाएं, या वली अल्लाह अब मुझे खाएं, या वली अल्लाह अब मुझे खाएं। एक परिंदा कहेगा या वली अल्लाह रुईतु मिनल जन्नति तहतल अर्श व शरबतु मिन माइ सलसबील, अल्लाह के वली मैंने जन्नतुल फिरदौस की घास को खाया है और सलसबील चश्मे का पानी पिया है, मुझे ट्राई करो। चूंकि मौत नहीं, इसलिए हर परिंदा आगे बढ़ के कह रहा है मुझे खाओ, खाया जाएगा और फिर जिंदा हो जाएगा। तो वो कहेगा अच्छा तू खिला, तू जन्नतुल फिरदौस का पानी और घास चारा खा के आया है। तो अपने परों को, जैसे मोर को नहीं देखा आपने जब अपना पर फैलाता है नाचने के लिए, तो अपने परों को यूं फैलाएगा। मोर के तो 20, 25, 30, 50 पर होते हैं, उस परिंदे के 70,000 पर होंगे। और फिर वो यूं करेगा, एक एक पर को हरकत देगा यूं। तो जब वो ऐसे करेगा तो हर पर से खाने की एक किस्म गिरेगी और दस्तरखान पे लग जाएगी। 70,000 किस्म के खाने उसके सामने होंगे। एक लुकमा मुंह में डालेगा, हजारों बरस उसका मजा लेता रहे, लुकमे का मजा खत्म नहीं होगा। एक चश्मा है जिसका नाम है तस्नीम। ये सबसे अजब है, सबसे ज्यादा आलीशान है, सबसे ज्यादा महंगा है, कीमती है कि ये सिर्फ मुकर्रबीन पिएंगे। ये चश्मा जमीन पे नहीं चलता, खुदी हुई जमीन में नहीं चलता, इसका नाम है तस्नीम। तस्नीम है सिनाम से, सिनाम कहते हैं ऊंट की कोहान जो यूं होती है, यूं यूं। ये चश्मा यूं मौजें मारता हुआ चलेगा, ऐसे जैसे ऊंट की कोहान होती, इस तरह। तो ये जमीन पे नहीं होगा, ये हवा में चल रहा होगा, ये यूं चल रहा होगा। ना नीचे जमीन से लगा हुआ है, सुभान अल्लाह, न दाएं बाएं उसकी कोई फार जाती है वो हवा, ना वो किसी भी चीज को मुतासिर करता है, वो हवा में यूं जा रहा है और यूं ऐसे मस्त अटकेलियां लेता हुआ। जन्नती कहेगा कुछ पिला दे, तो एक धार ऐसे आएगी और उसके गिलास में उतर जाएगी, फिर उसी तरह वापस चली जाएगी। मिजाजुहु
من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. یہ مقربون ہیں، یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت کے دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں.